ایک آدمی ایک دفعہ ہندو تھا، اس نے اپنی بیگم سے کہا کہ بھلے مانس بات یہ ہے، میں اللہ کا فقیر ہونا چاہتا ہوں اور میں تیاگ رہا ہوں دنیا کو، اس لیے آپ کو ہمارا سلام اور ہم چاہ رہے ہیں۔ اور یوگی کی زندگی میں اور سنیاسی کی زندگی میں، اس لیے آپ کی ہماری الوداع۔ بیوی نے ٹھیک ہے، جب اللہ کا کام ہے، ایشور کا کام ہے، تو ایشور کو ہمارا بھی پرنام ہے، ہم اس راستے میں کیوں آ رہے ہیں، آپ جاؤ۔ وہ چل پڑا، بھکشو بن گیا۔ بھکشو آپ جانتے ہو نا، اسائل بن گیا، بھیک مانگنے والا۔ اور ایک ہندوؤں کا فقیروں کا طبقہ ہے جو بھیک مانگ کے گزارا کرتے رہتے ہیں، تاکہ نہ دوستی ہے نہ کوئی چائے ہے، نہ کوئی حاصل ہے نہ کوئی محرومی ہے، نہ کوئی بنایا تو نہ کسی کے بگڑنے کا ڈر ہے۔ اس لیے آسان ہے ہمارا کیا، ہم یہاں سے وہاں چلے گئے، وہ چل پھر کے گزارا کرتے ہیں۔ وہ بھکشو صاحب ایک دن چلتے چلتے ایک ایسی بستی میں، گاؤں میں پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، بھکشو بدل چکا تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، آٹا، اندر سے ایک مائی صاحبہ نکلی۔ اس نے پہچان لیا کہ ہے تو ہمارا پرانا بندہ۔ کا بات سنو بھکشو صاحب، آپ یہ کرو کہ مدت کے بعد ایک آج موقع آیا، اگر آپ کہو تو آج کھانا میں آپ کو پکا کے دے دوں، اور تو کچھ نہیں ہم روکتے آپ کا راستہ، آج کھانا میرے ہاتھ سے کھا کے چلے جائے، کیا حرج ہے، آخر کبھی ہم بھی تم بھی تھے، آج نہ انہیں کہ تو ایسا ہی تھی۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ ہم کسی کی گھاس سے نہیں کھاتے، یہ آٹا میرے پاس مانگا ہوں، یہ نمک، ہلدی بھی ساتھ، کچھ آلو مانگا۔ پکڑ لیا نا گردن سے، الو کے پٹھے، تو صرف بیوی ہی دنیا ہے، باقی ساری دنیا بوجھے میں ڈالی ہوئی ہے۔ تو نے چھوڑا کس کو، تو نے صرف مجھے ہی چھوڑا ہے، باقی آلو دال چاول سب رکھے ہوئے ہیں، اور تو بیمار آدمی، تو فقیر نہیں ہو سکتا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں، اس لیے کہ تو نے مجھے چھوڑا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں۔ ایک آدمی اور واقعہ، پھر کہانی نمبر 2، ایک درویش دوسرے درویش کے پاس گئے تشریف لے کر سننے کے لیے کہ جناب سنا ہے آپ درویش ہو۔ اس کے پیچھے نماز پڑھی، مغرب کا وقت تھا، نماز پڑھنے کے بعد جو میزبان درویش ہے اس نے مہمان سے پوچھا آپ کہاں سے تشریف لائے ہو؟ اس نے کہا وہاں سے۔ 20 کوس کا فاصلہ بڑا فاصلہ ہوتا ہے پیدل چلنے والوں کے لیے۔ اس نے کہا اچھا آپ یہ بتاؤ آپ کا نام نامی، اسمی گرامی؟ انہوں نے اپنا نام فرمایا، میرا نام یہ ہے۔ اس نے کہا یہ آخری سوال یہ ہے، آپ یہ فرماؤ کہ آپ کا ذریعہ معاش ہے۔ انہوں نے فرمایا بات یہ ہے، میں ذریعہ معاش تو آپ کو بتاتا ہوں، پہلے مجھے وہ نماز پڑھ لینے دو جو میں تیرے پیچھے پڑھ کے ضائع کر چکا ہوں۔ فقیر ہو کے مجھ سے ذریعہ معاش پوچھ رہا ہے، تو فقیر ہو ہی نہیں سکتا جو ذریعہ معاش پوچھا ہوا ہے۔ جب تو اللہ کا مطلب پہ ہو گیا تو ذریعہ معاش بھی اللہ ہے اور معاشیات بھی اللہ ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں، اول اللہ تو آخر اللہ تو ظاہر اللہ تو باطن اللہ۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں، وہ اور داستان ہے۔ اس لیے عبادت کے اندر کبھی آپ حاصل اپنا یوں ڈیفائن نہیں کرنا کہ یا اللہ دے، اور بن مانگے موتی ملے اور مانگے ملے نہ بھیک۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے کہنے کے بغیر آپ کو پیدا کیا، زندگی عنایت عطا۔ حسن صاحب کیا زندگی عنایت عطا، بچے عنایت عطا ہے نا آپ کے پاس۔ پھر آپ کو آنکھ دی، جو روشن آنکھ، دیکھنے والی آنکھ، آپ کے دیکھنے کے لیے ایک دنیا بنائی اور رونق والی دنیا بنائی۔ پھر آپ کو عقل دیا سوچنے والا، سوچنے کے لیے خیالات دیے، دل دیا محبت والا، محبوب پیدا فرمایا، مبعوث فرمایا۔ اب آپ اللہ سے مانگتے کیا ہو؟ جبکہ بن مانگے ہی ہر چیز مل رہی ہے، جو اللہ آپ کو بن مانگے سب کچھ دے رہا ہے۔ آپ خواہ خواہشات کے حصار میں جکڑے گئے ہو، خواہشات کے حصار میں خود نکلو تاکہ عبادت آپ کی محفوظ رہے سوال اور جواب سے کہ یا اللہ دو، یہ دو، وہ دو۔ پھر ایک کہانی نمبر 2 آ گئی، اس کے آگے پہلے سنائی یہ بات میں نے آپ کو، اور دوبارہ سے سنا رہا ہوں کہ یہ مضامین آپ کے ایک خیال میں شامل ہو جائیں۔
ایک آدمی دعا مانگ رہا تھا بڑے خوشو و خضوع کے ساتھ، یا اللہ وقت کر رہا تھا. وہ اتفاق سے ایک فرشتہ صاحب وہاں سے گزر ہوا. فرشتے چلتے رہتے ہیں نا. فرشتے نے دیکھا کہ یہ اللہ کی طرف عبادت کر رہا ہے. کہ بھائی کیا بات ہے؟ تو آپ کو کون؟ تو میں فرشتہ کام بن گیا. سوال ہے، ایک دو باتیں وہ اللہ سے مانگنی ہے کریم سے. تو آپ بڑے عاجز لوگ ہیں تو یہ دو چار آرزویں پوری کرا دے. گنوانے لگا. او فرشتے نے کہا مجھے پتہ چل گیا آپ کیا کہہ رہے ہو. انہوں نے کہا ابھی میں نے بات پوری کی نہیں ہے، تو کیسے پتہ چل گیا؟ فرشتہ کہنے لگا کہ میرا نام جبریل ہے، کچھ میں آگاہ ہوں، میں جا کے اللہ کریم سے بتا دوں گا کہ تیرا وہ عابد بندہ عبادت گزار کہہ رہا تھا کہ اپنے علاوہ اللہ میاں اپنے علاوہ مجھے باقی سب کچھ ہی دے دے. تیرے سوال میں اللہ نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے. کہ اللہ تو ہے میری کائنات میں، کیونکہ جو اللہ کو مانگتا ہے وہ کچھ مانگ نہیں سکتا. تیرے سوا کروں پسند کیا تیری کائنات میں. اور اگر سوال کی ضرورت ہے تو کم از کم وہاں تمہیں لے جا. اور تو وہاں جہاں نورانی مقام ہے، نورانی خواہشات ہیں اور رضا والوں کی دنیا ہے اور احسان والوں کی دنیا ہے، وہاں لے کے چلا ہے. یہ لمیاں تو کیا مانگ رہا ہے؟ میں کہتا ہوں مطلب اس طرح 10,000 روپے کے سوال ہے، 10,500 ہو گیا، باقی کچھ 250 روپے اور دے. آپ آتے میرے. اور وہ کیا کر رہا ہے؟ اس مال کا گیا. اور اس مقام پر اور جس مقام پر رضا کی بات کی، نور کی بات. آپ آتے میرے. اس لیے ایک آدمی کی اور کہانی، آپ کہانی سننے کی شوقین بند کرو، آئندہ کہانی بند. ایک آدمی اپنے شیخ کے پاس گیا، چل اگر جا شیخ تو اس میں آگے بتا فرماؤ. میں نے کہا اس میں آدم تو کیا کرے گا، کوئی اور چیز لے لے. انہوں نے کہا اچھا پھر قصیدہ غوثیہ پڑھنے کی اجازت ہے. وہ میں نے اچھا دیں گے. سوچ کوئی ایک دن بیٹھا رہا، 2 دن بیٹھا رہا، 3 دن بیٹھا رہا کہ حضور اجازت دے دو قصیدہ غوثیہ پڑھنے کی. او پیر صاحب نے کیا کام کیا، وہ اپنے ہوتے ہیں نا نیچے گدا آیا تو اس میں کچھ پیسے اس دن آ گئے تھے نظر آنے کے. کہتے جی اصل میں یہ تو میرا مقصد نہیں تھا، میرا مقصد یہ تھا کہ آپ قصیدہ غوثیہ کا دے دو. چلو آپ کہتے ہو تو پھر یہی صحیح. تو قصیدہ غوثیہ برائے پیسے جب برائے پناہ عدو آپ پڑھ رہے ہو تو آپ کون سے قادری ہو؟ آپ ایسے میرے. اگر آپ ذکر اللہ کا کر رہے ہو اور تقاضا دنیا کا کر رہے ہو تو پھر آپ کون سے اللہ کا ذکر کر رہے ہو؟ اس لیے عبادت کو کم از کم اپنے لالچ سے آزاد رکھ کہ اللہ تعالیٰ اپنا کام کر رہا ہے. ایک عبادت آپ کو مل گئی، مسجد میں نماز کا موقع مل گیا، آپ اللہ کا شکر ادا کرو، یا رب العالمین تیرا احسان ہے کہ ہمیں یہ موقع ملا. آپ کہتے یہ ہے کہ وہ نماز منظور ہو جاتی ہے جس سے اگلی نماز مل جائے پڑھنے کو. اچھا جب نماز منظور نہ ہو تو اگلی نماز نہیں ملتی. بس ہاں سے نسخہ ہے. اگر آپ کو مل گئی ہے اثر تو سمجھو کہ آپ کی زور قبول ہوگی. اللہ کا فیصلہ. اس لیے دنیا کے تمنا اور دنیا کے سوال ذرا آپ گریز ہی کرو. ایک دفعہ 3 آدمی ایک جگہ گئے کسی درویش کے پاس. سنا کہ وہ درویش کامل ہے. ان کا کامل ہے تو چلو چلتے ہیں. آپس میں طے کر لیا درویش کے پاس چلتے ہیں. ابھی درویش کے آستانے پر نہیں پہنچے تھے تو راستے میں انہوں نے کہا کہ سوچ لیا ایسا کوئی ہو تو ان کو ہم کچھ تھوڑا سا آزما لیں تو کیا ہوگا. بڑی بات ہے، آزما لیں. سارے دل میں ایک ایک بات رکھ لی. پہلے جو صاحب تھے اس نے رکھ لی. وہ کہنے لگا مجھے مدت ہو گئی کہ سیدھا امام زین العابدین مجھے نہیں مل رہا. مجھے وہ قصیدہ کہ مل جائے تو میں تو اس کو درویش کامل سمجھوں، کیونکہ مجھے وہ کتاب ہی نہیں مل رہی جہاں امام زین العابدین کا قصیدہ ہے. میں بڑا پریشان ہوں. دوسرے نے کہا بات یہ ہے سجدہ کرتا ہوں تلی کو درد ہوتا ہے، مجھے تو تلی دور ہو جائے درد، میں تو مجھے درویش کامل ہے. تیسرے نے کہا کہ بات یہ ہے زندگی میں اور بھی کام ہے تلیوں چلیوں کے علاوہ، کچھ کھانے پینے کی بات کرو، حلوہ ہی مانگنا چاہیے. چل پڑے درویش کے پاس. وہ جب گئے وہاں پر درویش کے پاس تینوں، وہ درویش نے پہلے آدمی سے کہا کہ بھائی اس کمرے کی دیواروں کی طرف دیکھ،
दीवारों को देखा तो वो कसीदा हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन लिखा हुआ था, वहां पर मौजूद था वो अजीम कसीदा अनिल तिजारी सबा यौमन इला रजिल हरम। आपको बताया था मैंने कि पहले इस कसीदे के आपको सबाक देखो ना, कि जब करबला हो गई, अब बात है मेरे तो मेरी बात आवाज आ रही, तबीयत मेरी है, आपकी तो नहीं है ना। जब करबला हो गई तो करबला से मुराद ये है कि तमाम गंज शहीदा सीद और शोदा सब वाकयात हो गए, और आप चले उस वक्त वाहिद जिंदा इंसान हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपनी बीमारी के बावजूद थे, और आपने वहां गिला अल्लाह का करना था ना कि हमारे साथ इस्लाम की वजह से क्या किया, लेकिन आपने गिला नहीं किया। आपने एक बात कही, वहां बात ये कही कि अनिल तैयारी हसबा यौमन इला अर्जिल हरम, ऐ हवा, यानी कि हवा बाद सबा, आज आप तशरीफ ले चलो अर्ज हरम में। अनिल तैयारी हसबा यौमन इला अर्जिल हरम बल्लिग सलामी रोज़तन फीहा नबीयुल मुहतरम। आज सलाम कहो मेरा कि हम लुटवा के आ गए सारा कबीला। इस हालत में सलाम करने वाला जो है ना, ये कोई फिर इमाम ही होता है। रजा की दास्तान ये है, आप बात समझ जाए ना समझे। तो वो जब तीनों हजरात, अब समझ आ रही है बात, तीनों हजरात जब गए दरवेश के पास, उसने कहा ये कसीदा आपके लिए नोट पेंसिल कॉपी कर लो। दूसरे का इधर आ, हम आपको दम करते हैं, दिल्ली तो ठीक होनी चाहिए, जरा सज्जे में दिक्कत होती है, चल बेटा ठीक हो जा। तीसरे की बारी आई, उन्होंने कहा ये बाजार की चीज है, बाजार से जाके ले, फकीरों के वक्त किधर आ गया।